پیرنٹس کو جو آج کل بہت شکوہ ہے، میں خود اس چیز کو فیل بھی کرتا ہوں، اور لیکن چاہتے ہوئے بھی اس پہ ہم کچھ کر نہیں سکتے کہ پیرنٹس کو آج کل شکوہ یہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہے، وہ ہم سے بات نہیں کرتی. آپ نے وہ گیپ اتنا زیادہ کریٹ کر دیا ہے کہ جو 25-30 سال کے اندر کبھی جس نے بات کرتے ہوئے آپ سے اتنا ڈرا ہو، وہ آپ اس سے ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں وہ 6 مہینے سال کے اندر آپ کے ساتھ ایسے ہو جائے جیسے آپ کو اس کا دوست ہے. کیونکہ اپنے مذہب کو معاشرے کے معاملات کو مکس کر دیا نا. بالکل ایسے ہی ہے. دیر از اے فائن لائن بٹوین معاشرتی مسائل اور مذہبی مسائل. پھر مذہبی دائرہ کیا ہے، معاشرتی دائرہ کیا ہے. آپ نے معاشرے کے بھی مسائل کو نا مذہبی کر کے بچوں کے اوپر ڈال دیا. بالکل. اب یہ جو بلا وجہ کی سختی اور بلا وجہ کی جو ایک رسپیکٹ فیکٹر ہے نا، ٹھیک، کہ ڈر کے رہنا ہے. رسپیکٹ اپنی جگہ پہ، ڈر اپنی جگہ پہ. ڈر معاشرتی ہے، ڈر اسلام نہیں سکھاتا کہ ماں باپ سے. بالکل ایسا ہی ہے. اسلام کہتا ہے ماں باپ کی عزت کرو. آپ کا باپ کمرے میں آئے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، جب تک آپ کے والد صاحب بیٹھتے نہیں ہیں آپ نے بھی کھڑے رہنا. اسلام یہ سکھاتا ہے. اب یہ ڈر نہیں ہے، یہ رسپیکٹ ہے، عزت ہے. بالکل ایسے ہی. ڈر کیا ہے؟ میں اپنے باپ سے بات ہی نہیں کروں، اس ڈر سے کوئی چیز شیئر نہ کروں. دیکھیں وہ اب اگر ہم اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کے کزن، آگے دوست سے سب کچھ بہت ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے والد صاحب آئیں فوراً سے چھپ جاؤ کہ یار والد کے سامنے نہیں جانا. یہ میں نے خود بھی فیس کیا کہ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے. اب تو اوبیسلی ایج کے ساتھ ساتھ وہ اب بڑے فرینک ہو گئے کہ ہم لوگ ایک دفعہ پتنگ اڑا رہے تھے تو آواز نہیں آئی، کیونکہ میرے والد صاحب کا نا ایک ٹپیکل سٹائل تھا کہ وہ بیل کو 1، 2 اور تیسری دفعہ تھوڑی لمبی بجاتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ والد صاحب آئے ہیں. تو میں چھت پہ تھا تو وہ بیل بجی تو میں نے کہا کہ میں نے کس طرح مس کر دی گاڑی ابو کے آتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ یار وہ گاڑی آتے ہوئے مجھے نظر نہیں آئی. میں نے ادھر ہی پتنگ توڑی، وہ چھوڑ کر میں نے چھت سے چھلانگ ماری نیچے سہن میں. یہ کوئی ڈر نہیں تھا کہ ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، کچھ ہو جائے گا یا مجھے لگ جائے گی. یہ ڈر تھا کہ ابو نہ دیکھ لیں کہ میں چھت پہ. وہی بات ہے نا، یہ عزت نہیں، یہ آپ کا ڈر تھا. بالکل. اور اس بات میں ایونچولی کون سفر کرتا؟ آپ سے زیادہ آپ کے والد. کہ یار اگر کچھ ہو جاتا تو وہی ساری چیزیں ہیں کہ اب جا کے یہ بچوں میں ڈر تو نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے ڈر تو ختم ہو گیا، ساتھ میں انہوں نے رسپیکٹ بھی ختم کر لی. اچھا، اس میں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے آپ بالکل اس سے ڈفر بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جس ٹائم ایک ہمیں نا ہم ماتحت تھے اپنے پیرنٹس کے، مطلب ان کی رسپانسبلٹی تھی اور ہم ان پہ ریلائی کرتے تھے ہر چیز میں. اب ہم لوگ سفوکیشن کا شکار تھے. میں ہم لوگ سے مطلب یہ ہماری جنریشن کی بات کر رہا ہوں کہ ہر چیز میں ان کو سختی مل رہی ہے، ان کی مرضی کا کچھ نہیں کیا جا رہا. ایون رشتہ جو مطلب وہی بات ہے کہ ایک چیز ہمیں ہر چیز کی جاتی ہے کہ ہم اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے. لیکن اگر اسلام کی کوئی بات فالو کرنی ہو، فار ایگزامپل ہم نے میرج کرنی ہے، اللہ نے ہمیں حق دیا ہوا ہے، اس کے لیے سفر ہوتے ہیں. پھر کچھ ڈیزائرز ہیں جو پیرنٹس دبا دیتے ہیں ہر چیز میں. میں ایک چھوٹی سی بات اس کو لے کے اس طرح چلوں گا کہ دیکھیں اب میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ضد نہیں کرتے، ضد پیرنٹس کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے اتنے زیادہ کھانے بنائے ہیں، وہ اس لیے تو نہیں بنائے نا کہ آپ نے شلجم ہی کھانی ہے. ٹھیک ہے، اگر شلجم بنی ہے آپ کو نہیں پسند، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ورائٹی دی ہے کہ اگر ایک چیز نہیں پسند تو آپ دوسری کھا لو، دوسری نہیں پسند تو تیسری کھا لو. لیکن پیرنٹ کہتے ہیں کیونکہ میں نے بنا دی ہے تم نے آج یہی کھانی ہے کیونکہ میں نے بول دیا. بچے نے تو ضد نہیں کی، اس نے تو اللہ کے دیے ہوئے آپشن کو اویل کرنے کی کوشش کی کہ آج میرا اس کا دل نہیں ہے میں یہ کھاؤں گا. لیکن آپ نے ضد لگا لی ہے کہ کیونکہ میں نے بنا کے دی ہے اب تو یہ کھائے گا. تو بچے ضد نہیں، جب وہ دیکھیں وہ ضد نہیں کر رہے، ماں باپ کر رہے ہیں، بچے آگے سے اپنی رائے لے رہے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں کھانا کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے. وہ کرتے کرتے دیکھیں ایک بالٹی ہے اس میں آپ پانی ڈالتے رہتے ہیں. اسٹارٹ اپ میں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کرتے کرتے اتنی بھر جاتی ہے، کسی کی بالٹی بڑی ہے کسی کی چھوٹی ہے، کہ جیسے وہ بھر جاتی ہے نا اس کو پھر موقع چاہیے اوور فلو کرنے کا. جب تک وہ ریلائی کر رہا ہے پیرنٹس پہ تو وہ تو اوور فلو نہیں کرے گا، یا وہ پیتا رہے گا کہ یار کسی طریقے سے، کیونکہ اس کو پتہ ہے ہر چیز اس کی پیرنٹس سے چل رہی ہے. جیسے ہی وہ خود کفیل ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزیں اس طرح کہ پیرنٹس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں یا سیپریٹ ہو جاتے ہیں یا اس سے بات نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے. جو عزت والا فیکٹر آپ نے کہا نا وہ بھی ختم ہو رہا ہے. تو وہ عزت اس لیے نہیں کرتا، وہ کہتا ہے پوری زندگی مجھے دبا کے رکھا ہے، میرے پاس چانس ہے تو میں بھاگوں یہاں سے. وہ سلپ ہونے والا کہ آپ جتنا ٹائٹ پکڑتے ہیں نا ریت کو وہ اتنی اسپیڈ سے جاتی ہے. آپ تو کوشش کر رہے ہیں، آپ اسے ہولڈ کر رہے ہیں. تو اس چکر میں میرے خیال سے بہت سے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو اپنے سے دور کیا. اس میں ایک بڑا ضروری ایک فیکٹر ہے آپ کی اس بات کے اندر ہی، کھانا کون بناتا ہے؟ والدہ. جی بالکل. اب
بچہ دیکھ رہا ہے کہ پہلے تو والد و والدہ کا رشتہ، شروع اس نے ضد کہاں سے سیکھی ہے کہ یہ میں نے نہیں کھانا؟ والد سے، کیونکہ والد آ کے شروع سے کہہ رہا ہے کہ آج مجھے نہیں پسند آیا، میں نے نہیں کھانا، بچے نے بھی ضد شروع کر دی. بچے سب سے پہلے ریفلیکشن ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کا. بالکل پیرنٹس کا ریلیشن بچوں کے سامنے ہیلدی ہوگا، آپ دیکھیں بچوں کا کتنا ہیلدی ہوگا. ٹوٹلی ایگری. اب وہ جب وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یار والد بھی ضد کر جاتا ہے کبھی، تو مجھے کیوں نہیں رائٹ کوئی ضد کرنے کا، مجھے کیوں نہیں کوئی رائٹ اپنی بات منوانے کا. تو سب سے پہلے تو بچے آپ یہ سمجھ لیں کہ جب بڑے ہو رہے ہیں یا پیدائش کے بعد وہ ریفلیکشن ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کا. آپ کسی چھوٹے بچے سے پوچھیں کہ 3-4 سال کا بچہ ہو، نیا نیا بولنا سیکھا ہو، بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، اس کا ایک ہی کامن جواب ہوتا ہے ابو. ابو. وجہ کیا ہے؟ اس نے ابو نہیں بننا، اس نے بچہ نہیں پیدا کرنا، اس نے اپنے والد جیسا بننا ہے. وہ ایک رول ماڈل، سپر ہیرو ہوتا ہے بچے کا، پہلا سپر ہیرو اس کا والد ہوتا ہے. ریفلیکشن سے اپنے والد کی سیکھ رہا ہے. بالکل ٹھیک، وہ والد اس کو بتائے نہ بتائے، وہ دیکھ رہے والد ایسے کرتے تو میں نے بھی ایسے کرنا ہے. میرے اراؤنڈ جتنے لوگوں کے والد اسموکنگ کرتے تھے وہ شارٹ چین اسموکرز ہیں. جتنے لوگوں کے ماں باپ نماز قائم کرتے تھے ان کو آج بھی میرے دوستوں کو، ہم کہیں ٹرپ پہ ہوں، کہیں کسی چیز پہ ہوں، وہ گاڑی رکواتے نماز کے ٹائم، ان کو ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بس کچھ بھی نہ کرو، گاڑی روکو، کسی جگہ پہ سڑک پہ نماز پڑھ لیں گے لیکن پڑھیں گے، یا مسجد ڈھونڈ لو. اب وہ کیا چیز ہے؟ دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ تربیت کی ریفلیکشن. ایک نے نماز کا ریفلیکشن اڈاپٹ کیا اور ایک نے اسموکنگ کا ریفلیکشن اڈاپٹ کیا. میں نہیں کہہ رہا کوئی چیز غلط ہے، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں آپ اپنے بچوں کے سامنے کرتے ہیں بچے وہ اڈاپٹ کریں گے. بے شک آپ اس کو آگے کل کو جا کے نگیٹ کریں، کل کو جا کے بولیں یار ایسے نہ کرو، ایسے کرو، جتنی مرضی آپ تلقین کریں گے، اگر آپ خود اس چیز کو فالو نہیں کریں، ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ بچہ کرے گا؟ پھر باپ بھی اسی بچے کو پکڑ کے مارے کہ تم شلجم کیوں نہیں کھا رہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، تو لیکن ہفتہ پہلے باپ نے بھی منع کیا تھا کہ میں نے فلاں چیز نہیں کھانی کیونکہ مجھے نہیں پسند. یہ کیوں بنے؟